بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یقیناً آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنا چاہیں گے جو آپ کو علم کی دنیا کے ایک نئے سفر کی طرف لے جائیں گے، جس سے آپ کی معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے دل و دماغ بھی روشنی سے منور ہو جائیں گے اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا اور روحانی سکون نصیب ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی طرف۔ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ مشرق سے ابھر رہی تھی۔ ہر طرف پھیلا سکون اور خاموشی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اس سے زیادہ پرامن علاقہ اور کوئی نہیں۔ صحرا اور بے آب و گیا زمین پر پھیلے پہاڑ عجیب منظر پیش کر رہے تھے، لیکن یہ سکون بس چند لمحوں کا ہی مہمان تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تھے، ان کے چہروں پر استہزاء یعنی کسی کی ہنسی اڑانے کی کیفیت مچل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ان گنت سوال شک کے وجود میں لپٹے لہرا رہے تھے۔ ان کی پیشانیوں کی تمتہاٹ بتا رہی تھی کہ بہت جلد انہیں کوئی بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے، ایسی کامیابی جس کا انہیں عرصے سے انتظار تھا۔ ان کی آپس کی چہمگویاں بلند ہونے لگیں۔ کچھ سنا تم نے؟ نہیں تو کیا کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی تو ہے، بڑا دعویٰ تھا انہیں حق کا پیغام پھیلانے کا۔ ہاں، وہ یہی تو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم نے ان کا جھوٹ کا پیغام ابھی تک نہیں سنا؟ جھوٹ کا پیغام؟ جھوٹ؟ اور ان کے منہ سے؟ حیرت کی شکنیں سب کے چہروں پر پھیل گئیں۔ ہاں، جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے آج ایک اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جسے ماننا سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اچھا، واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے کسی حصے میں مسجد اقصیٰ گئے تھے اور اب صبح ہمیں وہ اس سیر کا ماجرا بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے کہ کسی کا دل و دماغ بھی اس بات کی سچائی کو تسلیم نہیں کر رہا؟ تو چلو آج پھر ایک اور تماشا دیکھیں، ان کے ایک سردار نے کہا۔ تماشا؟ کہاں؟ لوگوں نے سوال کیا۔ ارے اسی ابن ابی قحافہ کے پاس، جو ان کی ہر بات کو سچ مان کر ان کا ساتھ دیے ہی جا رہا ہے۔ آہا، تو پھر انہیں جھٹلانے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک نے خوشی سے چلا کر کہا۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں پر ناشتی کمینگی کو ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ نے بھی بھانپ لیا۔ وہ ہوشیار ہو گئے۔ ویسے انہیں ابھی تک اس بات کی کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے بہترین رفیق اور دوست اپنی رات کی سیر کا کیا حال کہہ چکے ہیں۔ ابن ابی قحافہ، ایک بڑا سردار بولا، تم نے کچھ سنا اپنے صاحب کے بارے میں؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے صاحب کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آئے ہیں۔ اس سردار نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ کیا واقعی انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما اشتیاق بھری آواز میں بولے۔ ہاں بالکل، یہ سب انہوں نے کہا ہے۔ اگر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو ان کے سچ ہونے میں مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں، کیونکہ سچ کے سوا ان کی زبان مبارک پر کوئی بات آتی ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں تو اس سے دور کی بھی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تصدیق کرنے والے کون تھے؟
یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی بلا شک و شبہ تصدیق کر دی تھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے سوال و جواب کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ آپ بالکل سچے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی فوراً تصدیق کی، اس موقع پر بھی اور دوسرے مواقع پر بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دوست ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست بنایا ہے، اسی لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تقریباً 2.5 سال قبل دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں عیسائی حکمران ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے پرندوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ جاہلیت کا شکار تھے، ان میں بے شمار اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کو معبود مان کر ان کی پوجا کرتے تھے، شراب نوشی اور جوا ان کی گھٹی میں پڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی معاشرے میں جنم لیا، لیکن وہ ان سب خرابیوں سے پاک تھے۔ وہ بچپن ہی سے نیک فطرت تھے، اسی لیے ان برائیوں سے بچے رہے۔ والد نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، جس کا مطلب ہے کعبے کا بندہ۔ بعد میں اس نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے بدل لیا، لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر دراصل آپ کی کنیت تھی۔ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹی یا ماں کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا ہے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ اصل میں بکر کا مطلب ہے کسی کام میں پہل کرنا۔ آپ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ کی اچھی عادات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب صدیق کس بنا پر ملا، یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں 2 اور لقب بھی ملے، عتیق اور یار غار۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر فرمایا تھا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ یار غار کا لقب اسی لیے ملا کہ ہجرت کے دوران غار ثور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو تیم سے تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ تھی، اور وہ اسی نام سے مشہور تھے۔
تجارت ان کا پیشہ تھا اور ان کا شمار مکے کے کامیاب اور خوشحال تاجروں میں ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے روز انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بیعت کر سکیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ سلمہ بنت صخر رضی اللہ عنہما نے ان کے اسلام لانے کے چند ہی سال بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بچپن بہت پاکیزہ اور اچھے انداز میں گزرا۔ وہ دل کے بہت نرم تھے، لوگوں سے ہمدردی اور محبت ان کا شعار تھا۔ جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھتے اس کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو علم حاصل کرنے کی بہت ہی لگن تھی۔ اسی بنا پر آپ نے عربی زبان و ادب کو خاص طور پر پڑھا۔ لوگ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو عربی زبان کا عالم سمجھتے تھے۔ آپ نے 18 برس کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے کام لیا۔ جاہلیت کے اس دور میں یہ بڑی نایاب خوبیاں تھیں، اسی لیے آپ کی تجارت چمک اٹھی اور آپ کا شمار مکے کے مالدار اور معزز تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے سلسلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر یمن، عراق اور شام جاتے تھے۔ وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے تھے۔ تجارت اور ذاتی خوبیوں کے حوالے سے ان کا خاندان پہلے ہی نیک نام تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکی، دیانتداری، ملنساری اور پرہیزگاری نے ان کی شہرت اور عزت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ لوگ اپنے مسائل کے حل اور مشکلات سے نپٹنے کے لیے اکثر آپ کے پاس آتے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کے کام آتے تھے۔ یہ شہرت اور عزت انہیں محض مکہ اور قرب و جوار کے قبیلوں ہی میں نہیں حاصل تھی، بلکہ ہمسایہ علاقوں کے دوسرے عرب قبیلے بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ نیک نامی اور شہرت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی تجارتی سفر اکٹھے کیے۔ دونوں ہستیوں کا یہ تجارتی تعلق رفتہ رفتہ گہری دوستی میں بدلتا گیا۔ اس طرح ان کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور تجارت کے علاوہ بھی ان کا وقت اکٹھے گزرنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ ویسے تو سفر میں بھی آدمی ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان جاتا ہے، لیکن جب یہ ساتھ صبح سے لے کر شام تک پھیل جائے پھر تو کسی بات کی ڈھکے چھپے رہنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق کو جان گئے۔ پورے مکے میں ان سے بڑھ کر اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے شب و روز سے واقف نہیں تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب 40 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت 38 سال کے تھے۔ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بہت اچھی طرح واقف تھے، انہیں علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اسی لیے انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ ان سے پہلے 3 افراد اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی سیدہ خدیجہ، سیدنا علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر محض 10 برس تھی۔ گویا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، جبکہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے آزاد مرد تھے جنہیں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔
انہیں چونکہ قریش میں ایک ممتاز حیثیت اور مقام حاصل تھا، اسی لیے ان کے قبول اسلام کا معاملہ صرف انہی کی ذات تک محدود نہ رہا، بلکہ ایمان کی روشنی کا دائرہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ نبوت کے اعلان کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی رازداری سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف تھی جو باشعور اور سمجھدار تھے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے امید کی جا سکتی تھی کہ جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے تو وہ جھگڑا نہیں کریں گے، ایمان کی سچائی کو دل و جان سے تسلیم کر لیں گے، اور اس کام میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ عام لوگوں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی حق کا پیغام سنایا، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے بلند مرتبت لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان 3 سالوں کی تبلیغ کے نتیجے میں تقریباً 150 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والے اپنے اسلام کو کافروں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ نمازیں چھپ کر پڑھی جاتی تھی تاکہ کافروں کو اس کا علم نہ ہو اور ان کے خلاف کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو، لیکن راز تو ہوتے ہی کھلنے کے لیے ہیں۔ بھید کتنا بھی چھپایا جائے، وقت کے ہاتھوں اس پر پردہ اٹھ کر ہی رہتا ہے۔ ایک دن کچھ کافروں نے مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا، انہوں نے انہیں خوب برا بھلا کہا، باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر ملامت کی۔ اس بات کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو مسلمانوں کو اپنے ایک پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں نماز کے لیے جمع ہونے کی ہدایت کر دی۔ یہ مکان اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بہت محفوظ تھا۔ صفا پہاڑی قریب ہونے کی بنا پر کافروں کے حملہ کرنا آسان نہیں تھا، چنانچہ مسلمانوں نے قدر اطمینان اور سکون سے اس مکان میں نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن یہ سکون بھی عارضی تھا۔ نبوت کا 4تھا سال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کھلا تبلیغ شروع فرمائی تو مصائب کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ کافر سیخ پا ہو گئے، ان کا غصہ آخری حدوں کو چھونے لگا، وہ مسلمانوں کو ستانے لگے، دشمنی کے رنگ و روپ بدل کر سامنے آنے لگے۔ تقریباً 9 سال مسلمانوں نے یہ ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن کفار کی اذیتیں اور تکالیف دین حق کا راستہ نہ روک سکیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ مصائب برداشت کرنے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنا تمام تر مال اسلام کی خاطر وقف کر دیا تھا۔ ان کے پاس تقریباً 40,000 درہم تھے، اس میں سے زیادہ تر رقم انہوں نے غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے آزاد کروانے کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے استعمال کر ڈالی۔ انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کروایا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن ربا، عامر بن فہیرہ، ام عبیس، ابو فکیہہ نہدیہ اور ان کی بیٹی اور بنو معمل کی لونڈی زینیرہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سب کو خرید کر آزاد کیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر بولے: بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسے خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں۔ تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ان غریبوں کو میں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کیا ہے، وہیں اس کا بدلہ دے گا۔ یہ جواب سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے۔ نتیجے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا تو اس نے اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے سیدنا طلحہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا، لیکن اس کا ہر ظلم و ستم ان کے ارادوں کو پختہ کرتا رہا اور وہ اسلام پر قائم رہے۔
ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے دیکھا تو موقع غنیمت جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے پر تل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافروں کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو فوراً کعبے کا رخ کیا اور کفار مکہ سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ کافر اور بھی طیش میں آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پل پڑے، مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا، لیکن وہ مار کھا کر بس اتنا کہتے تھے، اے عزت اور شان والے اللہ، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے قبیلے والوں کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو دوڑے آئے اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو ان کی حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے۔ بہت دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس موقع پر بھی ان کے قبیلے کے کچھ ایسے لوگ وہاں موجود تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے جب ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بہت غصے میں آئے۔ یہ بات ان کی عقل و فہم سے بالا تر تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا اتنا برا حال ہوا ہے، اس حالت میں خیال آیا بھی تو صرف اسی کا۔ کہنے لگے، تم پر افسوس ہے، اس حالت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں چھوڑتے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے پھر وہی سوال پوچھا، گو کہ ان کی والدہ ابھی تک اسلام کی روشنی سے محروم تھی، لیکن پھر بھی بیٹے کی محبت نے ان کے رشتے کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ ان کی ماں نے کہا، مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ وہ بولے، جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل رضی اللہ عنہ سے پوچھیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ ان کا اصلی نام فاطمہ تھا۔ وہ مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اب تک وہ بڑی کامیابی سے اپنے قبول اسلام کو کافروں سے چھپائے ہوئے تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب ان کے ہاں جا کر ان سے کہا کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہا ہے تو ام جمیل رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ جب انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو بے اختیار چیخ پڑی اور بولی، اللہ کی قسم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں، برے لوگ ہیں، مجھے امید ہے اللہ ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام جمیل رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے ہوئے پوچھا۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی قریب تھی، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ اس پر وہ بولے، تم ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کھاؤں گا نہیں نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کی والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔
کافروں کا ظلم جب اپنی انتہا کو چھونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ کافی مسلمان ہجرت کر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی غرض سے مکے کو چھوڑا۔ راستے میں انہیں قبیلہ کارا کے سردار ربیعہ بن رفیع ملے۔ اس کی کنیت ابن دغنہ تھی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا راستہ ہے؟ اس کی کنیت ابن دغنہ تھی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری قوم نے مجھے نکال دیا، مجھے اذیت پہنچائی اور مجھ پر حالات تنگ کر دیے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ ابن دغینہ نے کہا، ابو بکر آپ جیسے شخص کو نکلنا چاہیے نہ نکالنا چاہیے، آپ تو خاندان و قبیلے کی عزت و زینت ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، واپس چلیے، آپ میری پناہ میں ہیں، اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ مکے میں داخل ہو کر ابن دغینہ نے کہا، اے قریشیو، میں نے ابو قحافہ کے بیٹے کو پناہ دی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر اس طرح چاہیں عبادت کریں، گھر سے باہر بالکل عبادت نہ کریں، نہ اونچی آواز میں قرآن پڑھیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل بہت نرم تھا۔ جب وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے، راہ چلتے رک جاتے اور قرآن سننے لگتے۔ مکے کے کافروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ابن دغینہ کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی۔ ابن دغینہ نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اپنے لیے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے فکر ہو کر پہلے کی طرح اسلام کی دعوت پھیلانے کا کام کرنے لگے۔ کافروں نے انہیں کئی بار شدید تکلیف پہنچائی، لیکن وہ ثابت قدمی سے اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے ہوش میں اپنے والدین کو دین حق کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم پر کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح و شام دونوں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہ آتے ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ ہجرت کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ سفر کے لیے روک لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 مہینے تک 2 اونٹنیوں کو کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی نے کہا، وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور منہ پر چادر اوڑھے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی اس وقت تشریف نہیں لائے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم آپ اس وقت کسی خاص ضرورت ہی سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم مجھے اس روز پتہ چلا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 اونٹنیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہوئے کہا، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے جلدی سے دونوں کے لیے سفر کا سامان تیار کیا، ایک چمڑے کی تھیلی میں ان کے لیے کھانا رکھ دیا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے کمر بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس تھیلے کا منہ بند کیا، اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین رکھا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جبل ثور کے غار میں پہنچے۔ یہ غار مکے کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راستہ پتھریلا تھا، دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، جب مجھے دشمن کا آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ غار ثور بہت بلندی پر تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر پہنچے۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اندر داخل ہوئے، غار کو اچھی طرح صاف کیا، جھاڑا پہنچا، جہاں جہاں سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، پھر بھی 2 سوراخ بچ رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر جن سوراخوں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھے تھے ان میں سے کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا۔ انہوں نے کافی دیر صبر کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا، معمولی سی بھی حرکت نہ کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن جب درد حد سے بڑھ گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر رات کو ان کے پاس آ جاتے تھے اور پھر رات کے پچھلے پہر واپس چلے جاتے تھے۔ صبح وہ قریش مکہ کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے جیسے رات کو وہیں رہے ہیں۔ دن بھر ان کی باتیں سنتے، ان کے ارادے جانتے اور رات کو یہ خبریں لے کر غار ثور پہنچ جاتے۔ عامر بن فہیرہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ وہ غار کے آس پاس بکریاں چراتے اور رات کو انہیں بکریوں کا تازہ دودھ پہنچاتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ان دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی، اسے رات کی تاریکی میں ان تک پہنچایا جاتا۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت میں لگا رہا۔ تیسری رات اس غار سے نکلے عبداللہ بن ریکت نامی ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا گیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ مکے کے کافر ابھی تک ان کا سراغ لگانے کے لیے بے قرار تھے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ انہیں ڈھونڈتے پھرتے۔ پہلے دن کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پایا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی گھر میں نہ ملے۔ تب انہوں نے اعلان کیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔
قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراقہ یہ اعلان سنتے ہی ہتھیار سجا کر ان کی تلاش میں گھوڑے پر روانہ ہوا۔ سراقہ مضبوط جسم کا مالک ایک بہادر شخص تھا۔ اس کی تلاش رائگاں نہ گئی۔ تلاش کرتے کرتے وہ ان کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچ پاتا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ کو لیے زمین پر جا رہا۔ سراقہ سنبھل کر دوبارہ گھوڑے پر بیٹھا، لیکن پھر ٹھوکر کھائی اور زمین پر جا گرا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ سارا ماجرا مڑ مڑ دیکھ رہے تھے۔ دشمن کو سر پر دیکھ کر بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ پکارا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، گھوڑا باہر نکل آیا۔ سراقہ عاجزی کے ساتھ سر جھکائے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی کو بھی اپنے بارے میں خبر دینے کی ممانعت کی اور اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یثرب یعنی مدینے کے لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بے چینی سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کے سفر کے بعد قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد بنوائی۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ مدینے میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ تمام مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مدینے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے کی طرح پھر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، لیکن زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہوتا۔ آپ کی کوشش ہوتی کہ ہر وقت اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ جنگ کے آغاز سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب وقت زیادہ گزر گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ جو بھی ادھر کا رخ کرتا وہ فوراً آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیتے۔ کافروں کے اس لشکر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جنگ کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کی ضد میں آئے تھے، لیکن میں نے وار نہیں کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر مسکرائے اور کہا، لیکن اگر تم میری تلوار کی ضد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے جب مسلمان مصیبت سے دوچار ہو گئے اور چاروں طرف سے کافروں کے گھیرے میں آ گئے، کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری قوت سے ٹوٹ پڑے۔ اس وقت جن چند جانثار صحابہ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر جب لوگ میدان چھوڑ گئے تھے تو آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ خندق میں بھی فوج کے ایک دستے کے ساتھ خندق کی حفاظت کرتے رہے۔ بعد میں اس جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیاہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، غرض کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بھی مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے۔ جب بیعت رضوان ہوئی اور صلح کی شرائط طے کی گئیں تو کچھ شرائط مسلمانوں کو ناگوار گزری۔ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنے خیال کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا،
آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جس طرح حکم دیتا ہے آپ اسی طرح کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، تم ان کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہے۔ غزوہ طائف میں آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ تیر لگنے سے زخمی ہو گئے، اسی زخم سے ان کی وفات ہوئی۔ تبوک کی لڑائی کے موقع پر لشکر کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں کی بہت کمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ دل کھول کر مال اور سامان دیں، چنانچہ ہر مسلمان چاہے وہ امیر تھا یا غریب اپنی حیثیت کے مطابق مال، گھوڑے، اونٹ اور غلہ وغیرہ لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اثار کی بہترین مثال پیش کی، اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس لڑائی میں فوج کا جھنڈا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا۔ اس جنگ میں فوج کا سارا انتظام بھی انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو حج کروایا۔ 11 ہجری میں جنگ موتا کا بدلہ لینے اور روم کے بادشاہ سے جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سالار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو مقرر کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ ان کا سپہ سالار 18-19 سال کا نوجوان ہے۔ دراصل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنا دینی فرض سمجھتے تھے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ انہیں بھی پسند تھی۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے وہ انہیں بھی ناپسند ہوتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کر لے جو وہاں ملنے والی ہیں، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے۔ یہ خطاب سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو مرض کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ یہ دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صدمے کا سب سے بڑا دن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت مثالی کردار ادا کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا سکتے ہیں۔ انہوں نے تلوار نکال کر کہا، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اسے جان سے مار دوں گا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق خبر پائی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور کہا، عمر ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ گویا لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جب میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس آیت کو سنا تو میں زمین پر بیٹھ گیا، میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم تھا کہ اب امت مسلمہ کی
सरबराही किसके सपुर्द की जाए? कौन है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बनाया जाए? इसके लिए उनकी निगाह इंतखाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ी, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी भी थे और उनके बेहतरीन रफ़ीक भी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमीर हज भी मुकर्रर हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नमाज में इमामत भी फरमाई। इन्हीं बातों के पेश नज़र मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर आपको खलीफा मुंतखब कर लिया। खलीफा बनने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना पहला खुतबा देते हुए कहा, लोगों, अल्लाह की कसम, मैंने कभी तुम्हारा अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की। तुमने मुझ पर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता और अल्लाह की मदद के बगैर इसको संभाल नहीं सकता। लोगों, मुझे तुम्हारा खलीफा बनाया गया है और मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छे काम करूँ तो मेरी मदद करना और अगर मैं गलती करूँ तो मुझे दुरुस्त कर देना। याद रखो, सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम में से जो कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं उसका हक दिलवा दूँ, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है, यहाँ तक कि मैं उससे दूसरों का हक वसूल कर लूँ। जो कौम अल्लाह ताला की राह में जिहाद को तर्क कर देती है, अल्लाह ताला उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देता है, और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता रहूँ, तुम मेरी इताअत करो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूँ तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फ़र्ज़ नहीं। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद उन्होंने जो हुक्म जारी किया उससे ना सिर्फ उनकी बसीरत और दानाई ज़ाहिर होती थी, बल्कि उनके इस फैसले ने मिल्लत इस्लामिया को इंतशार और वसवसों से निकाल कर मजबूत बुनियादों पर ला खड़ा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सलारी में जो लश्कर मुल्क शाम भेजने के लिए तैयार किया था वो अभी तक रवाना नहीं हुआ था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस लश्कर को जाने का हुक्म दिया। इसी दौरान में ये खबरें आने लगीं कि बहुत से कबीले मुर्तद हो गए हैं, यानी इस्लाम से फिर गए हैं। कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है। ये वो लोग थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसीलिए वो इस्लाम की हकानियत और सच्चाई को अभी समझ नहीं पाए थे। इन हालात को देखकर नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा हो गए। जब इस तरह के हालात पैदा हो गए तो बहुत से लोगों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया कि उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को अभी रवाना ना करें। उन लोगों का यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर दुश्मन मदीने पर हमला करे तो उनका मुकाबला किया जा सके। इन मशवरा देने वालों में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी नरम मिजाजी के बावजूद इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं, तब भी मैं उस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था। जब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उनको अपने इरादे में मजबूत देखा तो मशवरा दिया कि लश्कर का सिपा सलार नौ उमर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की जगह किसी तजर्बाकार और उमर रसीदा सहाबी को बनाया जाए। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, ये तुम कैसा मशवरा दे रहे हो? इस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बनाया, मैं उसकी जगह किसी और को अमीर मुकर्रर कर दूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। चुनांचे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का लश्कर तैयार किया गया। उस लश्कर को रुखसत करने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खुद मदीने के बाहर दूर तक उन्हें छोड़ने गए। रुखसत करते वक्त कैफियत ये थी कि उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार थे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ पैदल चल रहे थे। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे गुजारिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, या तो आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं या मुझे घोड़े से उतर कर पैदल चलने दें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ना तो मैं सवार होऊंगा ना तो मैं घोड़े से उतरने दूंगा। अगर कुछ देर के लिए मेरे कदमों पर अल्लाह की राह का गुबार पड़ जाए तो इससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। ये लश्कर 2 माह 10 दिन के बाद लश्कर रूम को इबरतनाक शिकस्त दो चार करके वापस आया। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को रवाना फरमाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे फितनों की तरफ मुतवज्जे हो गए। जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया था उनके बारे में कहा, अल्लाह की कसम, अगर उन्होंने मुझे वो रस्सी ना दी जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया करते थे तो उस रस्सी के ना देने पर मैं उनसे किताल करूँगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे मसाइल निपटने के लिए 11 लश्कर तरतीब दिए।
زکوٰۃ نہ دینے والے قبائل سے جنگ کی گئی اور ان سے زکوٰۃ وصول کی گئی۔ کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے تھے۔ لشکر اسلام کی مدد سے انہیں بھی مطیع و فرمانبردار بنایا گیا۔ سب سے اہم اور خطرناک فتنے جھوٹی نبوت کے تھے۔ ان میں سب سے خطرناک مدعی نبوت یمامہ کا مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے تقریباً 40,000 کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ یمامہ میں مسلمہ چند دن تک مجاہدین کے محاصرے میں رہا، پھر خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ بالآخر مسلمہ کذاب مارا گیا، 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں تقریباً 600 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں برپا ہونے والے فتنوں میں یہ فتنہ سب سے بڑا تھا۔ اس فتنے کے خاتمے کے ساتھ ہی مرتدوں کی کمر ٹوٹ گئی، مسلمان غالب آ گئے اور ہر طرف امن ہو گیا۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا شرف بھی سب سے پہلے حاصل ہوا۔ اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں سینکڑوں حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ اگر جنگوں میں یوں ہی شہادتیں ہوتی رہیں تو جن لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ عقل مند اور نوجوان آدمی ہیں، میں تمہیں اس کام پر مامور کرتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے رہے ہیں، لہٰذا آپ قرآن کریم کے حصے تلاش کریں اور جمع کریں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کھجور کی شاخوں، پتھر کی سیلوں، لوگوں کے سینوں، چمڑوں اور ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن جمع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ قرآن ان کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اندرونی مسائل پر قابو پانے کے بعد آپ ایران اور روم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں یہی تھیں۔ ایران کے لوگ آگ کے پجاری تھے اور اہل روم عیسائی تھے، لیکن دونوں ہی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے سربراہوں کے نام خطوط روانہ فرمائے تھے، ان میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پرزے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ اس دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ ان کے اہل ایران کے ساتھ 15 معرکے ہوئے، ان سب میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ روم کی طرف 4 لشکر روانہ کیے گئے۔ ان کے سپہ سالار یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم تھے۔ ان لشکروں میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 27,000 تھی۔ یہ لشکر 4 مختلف راستوں سے روم پر حملہ آور ہوئے۔ بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان سے آ ملے۔ اجنادین کے مقام پر زبردست معرکے کے بعد رومی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اجنادین کے مقام پر شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہو گئے۔ وہاں بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں بھی جاری تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی جگہ نمازیں پڑھانے لگے۔ جب بیماری نے شدت اختیار کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی، میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے۔ یہ وصیت سن کر صحابہ نے کہا، آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، حالانکہ ان کے مزاج میں بہت سختی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی، وہ امت کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کی حالت میں انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کر کے بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے۔ مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے ان کے پاس ایک حبشی غلام، ایک دودھ دینے والی اونٹنی اور کچھ مال تھا۔ انہوں نے وصیت کی کہ وفات کے بعد یہ چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی جائیں۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنانا۔ اپنے کفن کے بارے میں انہوں نے کہا، میری ان دونوں چادروں کو دیکھنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو ان کو دھونا اور مجھے انہی چادروں کا کفن دینا، اس لیے کہ نئے جواب
ملا پیر کو، فرمایا آج پیر ہے، مجھے امید ہے میری وفات بھی آج ہی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موت کا عالم طاری ہوا تو میں نے قول حاتم سے ایک بات کہی، جب موت کے وقت حلق میں سانس گھٹ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے تو اس وقت مال و دولت کسی کے کچھ کام نہیں آتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، پیاری بیٹی آپ ایسے نہ کہیں بلکہ کہیں موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ 22 جمادی ثانیہ ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ 2 سال 3 ماہ اور 11 دن خلیفہ رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، اسی بنا پر آپ نے شہرت پائی۔ آپ خوش اخلاق، ایماندار اور اپنے معاملات کو ہمیشہ بہتر رکھنے والے تھے۔ خلیفہ بننے کے اگلے روز جب وہ کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے بازار کی طرف نکلے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا؟ چنانچہ مسلمانوں کے آپس کے مشورے کے بعد آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ بھی اتنا تھا جتنا عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے والد فوت ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا جس پر باغ کی آب پاشی کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ بس ان کی وصیت کے مطابق ہم نے یہ دونوں چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، اللہ ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے کو سخت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے۔ تلاوت کرتے وقت اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پرہیزگاری ان کا وصف تھا۔ ایک دن آپ کا ایک غلام کھانے کی کوئی چیز لایا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد غلام کو کچھ خیال آیا تو اس نے آپ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے آپ نے جو کھایا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا، یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا کہہ کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ لوگوں کے کام اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے جیسے پہلے کرتے تھے۔ ارد گرد کے قبائل کی بچیاں اپنی بکریاں ان کے پاس لاتی تھیں تاکہ وہ ان کا دودھ نکال دیں۔ بعد میں بھی یہ معمول جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کی اور برائیوں سے منع کیا۔ آپ کو غصہ بہت کم آتا تھا۔ آپ اکثر غصہ ضبط کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک آدمی پر بہت سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اللہ کی قسم اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں اسے قتل کر دوں۔ یہ کہنا تھا کہ گویا آپ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہو، یعنی اس آدمی کے بارے میں آپ کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو برزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی۔ آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، عبداللہ، عبدالرحمن، محمد، اسماء، عائشہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ طائف کی لڑائی کے دن زخم کھا کر شہید ہو گئے تھے۔ عبدالرحمن سب سے بڑے لڑکے تھے، شجاعت اور تیر اندازی میں معروف تھے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی شادی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ محمد بن ابی بکر مصر میں شہید کر دیے گئے۔ ام کلثوم کی شادی طلحہ بن عبید اللہ سے ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان سے بھی زیادہ محبت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ان کے لیے ہمیشہ ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے والہانہ محبت رکھتے تھے، ہر وقت ان کو ساتھ رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثر کوشش یہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جڑ کر بیٹھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ ہمیشہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ان کی طرف ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ ایک دفعہ فرمایا، ابو بکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہیں ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ پڑھے لکھے شخص تھے، اسی لیے قرآن و حدیث کے علم پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کی گفتگو فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہوتی تھی اور اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہوتی تھی۔ آئیے ہم بھی ان کی چند نصیحتیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ نمبر 2، عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ نمبر 3، سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے۔ نمبر 4، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ نمبر 5، جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں اللہ اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 6، ہر اچھے کام کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ نمبر 7، گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا، اس دن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ نمبر 10، جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ نمبر 11، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے۔ نمبر 12، علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ نمبر 13، بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھے رہنا اچھا ہے۔ نمبر 14، دوائیں کھا کھا کر صحت مند نہیں بنا جا سکتا۔ نمبر 15، جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ نمبر 16، مسکین اور محتاج کو عاجزی اور ادب سے خیرات دو، اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 17، اللہ سے حیا کرو، ہر کام کرتے وقت یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 18، بڑائی پرہیزگاری میں ہے اور عزت عاجزی میں ہے۔ نمبر 19، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 20، ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو۔ نمبر 21، کسی سے حسد نہ کرو اور نہ ہی کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں مفید معلومات ملی ہوں گی اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا